نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. صدق الله مولانا العظيم. معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی نعمت نصیب ہوئی. اور اس نعمت کے تصدق سے ہمیں اسلام کی نعمت میسر آئی. آج 27ویں پارے میں سورہ طور کی آخری 2 آیتیں، آیت نمبر 48 اور 49 کی تلاوت کی. اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب الہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر کیجیے. اپنے رب کے حکم کے لیے اور اپنے رب کے حکم کے واسطے صبر کیجیے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک آپ ہر وقت ہماری نظروں میں ہیں. آپ ہر وقت ہماری نظروں میں ہیں. اور اپنے رب کی تسبیح اور اس کی حمد بیان کرتے رہیے، خصوصاً جب آپ قیام کریں اور رات کے اندھیرے میں بھی اللہ کی تسبیح بیان کیجیے. اور پھر اس وقت بھی جب تارے ڈوب جائیں. تارے کس وقت ڈوبتے ہیں رات کو؟ جی، صبح صادق کے وقت. اشارہ پچھلی رات کا اٹھنے کی طرف ہے کہ تہجد کے وقت میں بھی اللہ کی تسبیح کیجیے. اس آیت کریمہ کا معنی اور مفہوم آج کے اس مختصر وقت میں اختصار کے ساتھ میں 2 طرح سے آپ کے سامنے رکھوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ خطاب فرمایا ہے
اس خطاب میں بیان حکم بھی ہے، اظہار تعلق اور اظہار محبت بھی ہے، اظہار قدر و منزلت بھی ہے، امت کی تعلیم و تربیت بھی ہے، اور علاوہ اس کے بہت سارے معارف۔ صوفیاء کرام اور عرفاء اعظام اللہ رب العزت کی ذات پاک سے قربت اور نسبت کے تعلق میں دو مرتبے بیان کرتے ہیں۔ اللہ پاک سے قربت اور نسبت کے تعلق میں ایک مرتبہ تفرقہ کا اور ایک مرتبہ جمع کا۔ تفرقہ کا اور جمع کا مرتبہ، اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جاتا کہ پھر وہ سارا وقت صرف تفرقہ اور جمع کا جو فرق ہے، بڑا معنی خیز فرق ہے اور محبت انگیز فرق ہے، اسی میں صرف ہو جائے گا۔ میں اگلے مضمون کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے مختصر طریقے سے اس کے فرق کو یوں سمجھ لیں کہ تفرقہ کے مقام پر انسان اللہ کی قربت کے لیے خلوت کو تلاش کرتا ہے۔ میں آپ کو سادہ طریقے سے اس کا ایک علامتی فرق سمجھا رہا ہوں، اس کے دقیق فرق اور یعنی لطیف پہلوؤں میں نہیں جا رہا، وہ بات پھر بڑی گہری اور بڑی آگے نکل جائے گی۔ ایک علامتی فرق سمجھا رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ذہن نشین رکھ لیں کہ مرتبہ جمع مرتبہ تفرقہ سے اونچا ہے، بلند ہے۔ تفرقہ کے مقام پر بندہ اللہ سے قربت کی جستجو میں خلوت تلاش کرتا ہے، یعنی خود کو دنیا سے اور دنیاوی علائق سے اور لوگوں کی مجلس و صحبت سے دور کرتا ہے، خلوت میں جاتا ہے، تنہائی میں جاتا ہے، اور خلوت و تنہائی میں جا کر منہمک ہوتا ہے اللہ کی یاد میں، مستغرق ہوتا ہے اللہ کی یاد میں، اور ہر چیز بھولتا چلا جاتا ہے اور اس کی یاد میں فنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یوں خلوت میں اسے جو اللہ کی قربت اور اس کے تعلق کی جو نسبت نصیب ہوتی ہے وہ مقام تفرقہ ہے۔ تو تفرقہ کے مقام پر خلوت میں جانا یا دنیا سے الگ ہو کر اللہ کو پانا ضروری ہے، مگر مقام جمع پر جب انسان فائز ہوتا ہے تو اللہ کے ساتھ وہ تعلق اور قربت کی وہ نسبت اور اللہ کے ساتھ تنہائی کا وہ لمحہ جو اسے دنیا سے الگ ہو کے نصیب ہوتا ہے، وہ اسے دنیا میں بیٹھے بیٹھے میسر آ جاتا ہے۔ یعنی اس کی جلوت، تفرقہ کے مقام پر بندے کی جلوت اللہ کے ساتھ خلوت میں مانے ہوتی ہے۔ تفرقہ کے مقام پر بندے کی جلوت، میں اس کا سمجھاتا ہوں، مفہوم مجھے پتہ ہے کئیوں کے لیے مشکل ہے یہ جملہ، مگر بعضوں کی خاطر کہ انہیں ایک بنیادی نقطہ سمجھ آ جائے۔ تفرقہ کے مقام پر بندے کی جلوت اللہ کے ساتھ خلوت میں مانے ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس جملے کا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر بندہ مقام تفرقہ میں ہو اور لوگوں میں بیٹھا ہو، لوگوں میں اجتماع ہے، مجلس ہے، لوگوں سے صحبت ہے، میل ملاپ ہے، واعظ تبلیغ ہے، لوگوں کے ساتھ اس کا میل ملاپ، اٹھنا بیٹھنا، صحبت اور جلوت، لوگوں کے ساتھ اس کا اگر میل ملاپ رہتا ہے تو یہ لوگوں کا میل ملاپ اس کے قلب و باطن کو اکیلے اکیلے اللہ کے ساتھ ملنے میں رکاوٹ بنتا ہے۔
تو لوگوں کے میل ملاپ کا اثر اسے اللہ کے ساتھ تعلق کو استوار کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے اور تعلق کو برقرار رکھنے میں بھی رکاوٹ بنتا ہے۔ سو وہ مقام تفرقہ پر فائز بندہ جب چاہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ مجھے خصوصی نسبت، خصوصی تعلق اور قربت نصیب ہو، وصال الی اللہ نصیب ہو، تعلق باللہ نصیب ہو اور خلوت مع اللہ نصیب ہو، جب وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ میرا ایک خلوت پر مبنی بڑا قریبی قربت والا، محبت والا، حلاوت والا تعلق اور نسبت نصیب ہو جائے، تو اسے دنیا کی جلوت اور صحبت اور ہجوم سے اور لوگوں کے میل ملاپ سے بھاگنا پڑتا ہے، میل ملاپ سے بھاگنا پڑتا ہے۔ جیسے اولیاء کرام کی بھاری اکثریت اپنے اوائل دور میں شہروں کو، گھر بار کو، لوگوں کے ہجوم کو چھوڑ کر جنگلوں، غاروں اور ویرانوں میں سال ہا سال بسر کرتے رہے، بھاری اکثریت سال ہا سال باہر بسر کرتے، تو وہ خلوت میں جاتے تو اللہ کے ساتھ قربت نصیب ہوتی۔ کیوں کہ اگر لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رہتا تو پھر لوگوں کے ساتھ میل ملاپ، لوگوں کے ساتھ گفتگو، دنیاوی کاروبار، دنیاوی دھندے اور دنیاوی مجلسیں، دنیاوی صحبتیں، یہ صحبتیں اور ان کے اثرات انسان کی روحانیت پر اتنے چھا جاتے ہیں کہ اس روحانیت میں اجلا پن اور جلا اور ستھرا پن پیدا نہیں ہوتا اور وہ روحانی جوہر اس کا نکھرتا نہیں، اس لیے وہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق میں بندہ مضبوط نہیں ہوتا۔ دنیا کا تعلق اور صحبت گرد بن کر انسان کی روحانیت پر چھا جاتا، جیسے گرد گر جاتی ہے، روحانیت گرد آلود ہو جاتی۔ سو وہ اپنی روحانیت کے جوہر کو چمکانے کے لیے اور اللہ کے ساتھ اپنی بندگی کے تعلق کو پختہ کرنے کے لیے اور اس کی ساتھ نسبت قربت کو، اس کے قریب ہونے کی نسبت کو حاصل کرنے اور اسے مضبوط کرنے کے لیے پھر وہ کیا کرتے کہ دنیاوی تعلقات اور دنیاوی علائق کے ان رشتوں کو عارضی طور پر کاٹ دیتے، ہمیشہ کے لیے نہیں، عارضی طور پر کاٹ دیتے، دور خلوت میں، تنہائیوں میں، ویرانوں میں چلے جاتے اور وہاں صبح و شام محنت کر کے اپنے من کا رشتہ اپنے محبوب حقیقی سے جوڑ لیتے، پھر ریاستیں کرتے، مجاہدے کرتے۔ جب وہ رشتہ مضبوط ہو جاتا، نہ کٹنے والا بن جاتا، مستحکم ہو جاتا اور من میں محبوب کا تعلق گھر کر جاتا اور روح اللہ کی قربت میں قائم ہو جاتی، اس پہ خواہ ان کے 10 سال لگتے، 5 سال لگتے، 20 سال لگتے، 24 سال لگتے، 40 سال لگ جاتے، وقت کا کوئی تعین نہ تھا۔ جب یہ خلوت مع اللہ پختہ ہو جاتی، اتنی پختہ ہو جاتی کہ دنیاوی تعلق اور دنیاوی صحبت اور دنیاوی رشتے اگر درمیان میں آ بھی جائیں تو وہ اس تعلق کو توڑ نہیں سکیں گے۔ جب اتنی پختہ یہ نسبت ہو جاتی تو پھر واپس پلٹ کر وہ شہروں میں آ جاتے، پھر مسند ارشاد پر بیٹھتے، پھر وعظ شروع کرتے۔ پھر ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ نہ خلوت کا پتہ، نہ جلوت کا پتہ، نہ تعلق کا پتہ، نہ قربت کا پتہ، نہ روحانیت کے سے واسطہ، نہ خدا کی نسبت سے کوئی راستہ، کچھ بھی نہیں، نرے کورے، اور اٹھتے ہیں 2 جماعتیں پڑھی، کچی پکی روٹی کے سبق یاد کیے اور چڑھ کے مسند پہ بیٹھ کے واعظ اور دھواں دار تقریریں شروع کر دیں، جیسے ہم لوگ کرتے پھرتے۔ ہمارا یہی حال، بس واعظ شروع کر دیے، اپنا حال خراب، لوگوں کے حال سنوار رہے، خود تباہ حال، لوگوں کی اصلاح کرتے پھرتے ہیں، اپنے اندر ایمان کی رمق نہیں، لوگوں کو ایمان کے درس دیتے پھرتے، اپنے اندر خدا سے شناسائی نہیں، لوگوں کو خدا کی معرفت کے واعظ سناتے پھرتے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ اللہ کے بندے، اولیاء لوگ ایسا نہیں کرتے تھے۔ وہ اس وقت تک مسند ارشاد پر نہیں بیٹھتے تھے، اس وقت تک وہ زبان نہیں کھولتے تھے لوگوں کی اصلاح کے لیے جب تک اپنے من کی اصلاح پہلے کر نہ لیتے، اور اس وقت تک وہ لوگوں کی جلوت میں، لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتے تھے جب تک پہلے رب کی صحبت حاصل نہ کر لیتے۔
اس وقت تک لوگوں کی صحبت میں نہیں بیٹھتے تھے، بیٹھنے سے ڈرتے تھے جب تک اللہ کی صحبت حاصل نہ کر لیں۔ اس وقت تک مخلوق کی قربت سے دور رہتے تھے جب تک اللہ کی قربت حاصل نہ کر لیں۔ تو یہ تھی جلوت، لوگوں سے میل ملاپ جلوت ہوتی، اور اللہ سے تعلق بنانے کے لیے خلوت ہوتی۔ تو جب خلوت پختہ ہو جاتی اور ناقابل شکست ہو جاتی، پھر وہ جلوت میں پلٹتے، اور پھر مسند ارشاد میں بیٹھ کر پیری مریدی کرتے، واز کرتے، اصلاح کرتے، تجدید دین کا کام کرتے، اصلاح امت کا کام کرتے، تبلیغ و اشاعت اسلام کا جو بھی کام اللہ پاک ان کے سپرد کرتے، مگر ان کے من کی تار اللہ کے ساتھ قائم رہتی، اندر کا تنبورہ درست کر لیتے تھے۔ اندر میں نے اس لیے کہا کہ یہ بہتر ہے کہ تفرقے اور جمع کے فرق میں نہ پڑیں، اس میں نہ پڑھیں، جو پڑھ گئے تو پھر نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ دھندا ایسا ہے کہ اس میں پڑھ گئے تو نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ اب پھنس گئے، اب تھوڑا سا پھنس گئے اس میں، اب معلوم نہیں کہ اصل موضوع آ جاتا ہے کہ اگلے جمعے پر جاتا ہے۔ تو اندر کا تنبورہ درست کر لیتے۔ تنبورے میں کیا ہوتی ہیں؟ تاریں ہوتی ہیں۔ کیا؟ اور تاریں کتنے کونوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں؟ 2 کونے، ایک ادھر اور ایک، اور تنبورہ بجانے والا تنبورے کو رکھتا ہے اور تاروں پر انگلی چلاتا ہے، اور تاروں کا ایک کونا ادھر جڑا ہوا ہوتا ہے، ایک کونا ادھر جڑا ہوا ہوتا ہے۔ بس وہ محنت کر کے من کا تنبورہ یوں درست کرتے کہ ادھر والا کونا تو اپنے ساتھ ہے ہی، مگر اس من کی تاروں کا دوسرا کونا اس محبوب کی بارگاہ سے جوڑ لیتے۔ اور تنبورہ درست ہونے کا معنی یہ ہے کہ بس وہ جو تاریں چھڑ جاتی، پھر وہ ساز چلتے ہی رہتے تھے، وہ بند ہوتے ہی نہیں تھے، وہ بند ہوتے ہی نہیں رہتے۔ من کے اندر ایک ساز، درد و سوز اور گداز اور تعلق کی حلاوتیں، اور اس کے ساتھ خلوت کی چاشنیاں، اور اس کی محبت اور معرفت کی لذتیں، اور اس کی بندگی کی کیفیتیں، یہ پھر مستحکم رہتی تھی، اور اندر ایک ماحول گرم رہتا تھا۔ اب ہم اس کو بھی بھول گئے ہیں کہ اندر کوئی ماحول بھی ہوتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں بھئی اندر تو ایک سینہ ہے، ایک دل ہے، خون ہے، پھیپھڑے ہیں، جگر ہے، انتڑیاں ہیں، گردے ہیں، اندر تو یہ چیزیں ہیں، ماحول کہاں سے آ گیا؟ تو جیسے یہ چیزیں ہیں، یہ ایک انسان کا ساز و سامان ہے، مگر اس انسان کے اندر ایک اور انسان بھی ہے، اس انسان کا ساز و سامان وہ ماحول ہے۔ تو اندر کے ماحول کو وہ گرم رکھتے، اتنا کہ باہر کا ماحول پھر اندر کے ماحول کو متاثر نہیں کر سکتا۔ پھر وہ کہیں پھرتے رہتے، کہیں جاتے، کہیں بیٹھتے، کہیں اٹھتے، تو باہر کا ماحول اندر کے ماحول پر اثر انداز نہ ہوتا۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، یوں ہی جدید ایک سائنسی مثال بھی ہے اور عام استعمال کی چیز۔ ہمارے ہاں تو یہ نہیں، کیونکہ ہم تو بڑا پیچھے چلتے ہیں۔ امریکہ میں اور مغربی دنیا میں یہ ایک طریقہ ہے، یعنی مجھے خود ان کے اس طریقے کا 1983 میں پتہ چلا۔ کب؟ جب میں پہلی بار امریکہ علاج کے لیے گیا تھا، تو بڑی جنوری تھا غالباً، میاں مظفر صاحب کو یاد ہوگا، جنوری تھا یا فروری، جنوری تھا غالباً۔ تو شدید سردی تھی اور برف باری تھی، ہر وقت نیو یارک میں بڑی شدت کی برف باری ہوتی تھی۔ تو میں نے دیکھا کہ ٹی وی کے اوپر اناؤنسمنٹ آتی تھی، ایڈورٹیزمنٹ، کہ جب ٹیمپریچر بہت زیادہ بڑھ جاتا نا باہر کا، یعنی 0 سے بھی نیچے مائنس ٹیمپریچر ہو جاتا، برف باری ہوتی، ٹھنڈی ہوا چلتی، بارش ہوتی، اور ٹیمپریچر مائنس منفی ہو جاتا، بہت نیچے چلا جاتا، تو ٹی وی کے اوپر بار بار یہ ہدایت آتی اور اناؤنسمنٹ ہوتی کہ زیادہ سے زیادہ برف کھائیں اور ٹھنڈی آئس کریم کھائیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق۔ ہم جب موسم جتنا زیادہ ٹھنڈا ہوتا ہے اتنی گرم چیزیں پیتے ہیں تاکہ ٹھنڈک سے بچاؤ ہو۔ جتنا زیادہ ٹھنڈا موسم ہو ہم چائے پیتے ہیں، کافی پیتے ہیں گرم، اس طرح کرتے ہیں نا، الٹ سلسلہ چلتا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں ویسٹرن ورلڈ میں کہ باہر جتنی ٹھنڈک زیادہ ہوتی ہے اندر کو کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ ٹھنڈا کر لو۔ اگر باہر مائنس ٹمپریچر ہے تو
تو اندر خوب ٹھنڈی ٹھنڈی یخ آئس کریم کھاؤ، برفیں کھاؤ، تاکہ اندر کا ٹیمپریچر باہر سے بھی ٹھنڈا ہو جائے۔ تو مطلب کیا؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ جب خطرہ یہی ہے نا کہ اگر باہر ٹھنڈک زیادہ ہے تو نقصان صحت کو کیسے پہنچتا ہے، یہ بھی قاعدہ سن لیں۔ اندر کے ٹیمپریچر اور باہر کے ٹیمپریچر میں جب غیر معمولی فرق آ جائے تو بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ باہر ٹیمپریچر 0 ہے، مائنس ہے، اندر آپ کے جسم کی جو حرارت ہے اور ٹیمپریچر ہے وہ روٹین کے مطابق زیادہ ہے، تو اندر گرم ہے اور باہر ٹھنڈا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا جی کسی کو نزلہ ہو گیا، بخار، کیا حکیم صاحب کہتے ہیں جی سرد گرم ہو گیا ہے؟ نہیں کہتے، گرم سرد ہو گیا جی۔ یہ جو گرم سرد کہتے ہیں جس کو، یا ٹھنڈی ہوا لگ گئی ہے، زکام ہو گیا، یہ سارا فلسفہ ایک ہی ہے کہ اندر ٹیمپریچر زیادہ تھا، باہر بڑی ٹھنڈک آ گئی، یکلخت انسان ایکسپوز ہوا، جسم ایکسپوز ہوا اور بخار ہو گیا، فلو ہو گیا، زکام، نزلہ، چھینکیں آ گئیں۔ اس کا علاج وہ کیا بتاتے ہیں؟ علاج یہ ہے کہ جب باہر ٹیمپریچر بہت ہی زیادہ گر جائے اور ٹھنڈک بڑھ جائے تو آپ اگر اندر کو بچانا چاہتے ہیں تو اندر کا ماحول باہر سے بھی زیادہ ٹھنڈا کر لیں۔ اندر کا ماحول اتنا ٹھنڈا کر لیں کہ باہر کی ٹھنڈک اندر نقصان پہنچائے نہ۔ اب وہ کسے نقصان پہنچائے گی؟ اگر باہر 0 ٹیمپریچر ہے تو اندر بھی برف پڑی ہوئی ہے، باہر مائنس ٹیمپریچر ہے تو اندر بھی آپ نے اور ٹھنڈا کر کر کے آلریڈی اسے اس درجے تک ٹھنڈا کر دیا ہے کہ اب باہر کی ٹھنڈک نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ لہذا جب اندر اور باہر، اندر کا ماحول اتنا مضبوط ہو جائے ٹھنڈک میں تو پھر باہر کی ٹھنڈک نقصان نہیں پہنچاتی۔ بس یوں سمجھیں کہ اندر اللہ کے ساتھ تعلق اور اللہ کے ساتھ خلوت اور اللہ کے ساتھ نسبت، محبت اور پیار کا تعلق اتنا مضبوط ہو جائے کہ اندر ایک الگ ماحول پیدا ہو جائے۔ کون سا ماحول؟ وہ جو کسی کو غاروں میں جا کر ملا تھا، کسی کو جنگلوں میں جا کر ملا تھا، کسی کو ساری رات سجدہ ریزیوں میں ملا تھا، ہر وقت گردن جھکائے اللہ کا ذکر کر کر کے جو ماحول ملا تھا، اور سال ہا سال جنگلوں، غاروں، ویرانوں میں رہ کر اللہ کی محبت اور نسبت کو مضبوط کر کے اندر جو روحانیت کا ماحول پیدا ہو گیا تھا، اگر وہ اندر کا روحانی ماحول اتنا مضبوط ہو جائے، اتنا مضبوط ہو جائے کہ ہر وقت بندہ اللہ کی صحبت میں رہے، ہر وقت من اللہ کی صحبت میں رہے، تو اندر جب ایک اپنی صحبت قائم ہو گئی تو باہر آپ جس کی صحبت میں بیٹھتے پھریں، باہر کی صحبت اندر کی صحبت پر اثر انداز نہیں ہو سکتی، کیونکہ باہر کی صحبت کوئی اندر کی صحبت سے زیادہ طاقتور ہوگی تو اس کو توڑ دے گی، اگر اندر کی صحبت زیادہ طاقتور ہو گئی ہے تو باہر کی صحبت اس کو توڑ نہیں سکتی۔ تو اندر اگر دائمی خلوت ہو جائے تو باہر کی جلوت اسے خراب نہیں کرتی۔ تو دوستو اگر یہ کیفیت مل جائے تو اس کو مقام جمع کہتے ہیں، یہ کیفیت مل جائے تو مقام جمع کہتے ہیں کہ بندے نے اپنے من کو اللہ کے ساتھ جمع کر لیا۔ یہ عرف عام میں سمجھا رہا ہوں، اپنے اندر کو، اپنے من کو خلوت کے تعلق میں اللہ کے ساتھ رشتے میں منسلک کر لیا ہے، اور جب من اللہ کے ساتھ نہیں ملتا، گویا اندر اللہ کے ساتھ تعلق میں خلوت کا ماحول پیدا نہیں ہوتا تو باہر کی جلوت اور صحبت نقصان دیتی ہے۔ یہ مقام تفرقہ ہوتا ہے۔ تو مقام تفرقہ پر بندہ اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے لوگوں سے دور جاتا ہے، اور مقام جمع پر بندہ اللہ سے تعلق پہلے مضبوط کر لیتا ہے، پھر وہ جہاں کہیں جائے اور لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھتا پھرے، وہ اللہ کے تعلق کو توڑنے کا باعث نہیں ہوتا۔ یہ مقام جمع ہے اور وہ پہلا مقام تفرقہ ہے۔ تو اولیاء مقام جمع پر بھی ہوتے ہیں اور مقام تفرقہ پر بھی ہوتے ہیں، پھر ان کا اپنا اپنے حسب حال تفرقہ اور جمع کے مقامات ہوتے ہیں۔ اس طرح انبیاء علیہ السلام اپنے حسب حال، ان کا تفرقہ ہمارے جمع سے بھی اعلیٰ ہوتا ہے۔ ان کا تفرقہ، اولیاء کرام کا مقام تفرقہ، ہمیں کبھی ایک لمحے کے لیے جمع کی کیفیت مل جائے
اس لمحے بھر کی جمع کی کیفیت سے ان کا مقام تفرقہ اونچا ہوتا ہے۔ اور پھر جو اولیاء اللہ کا مقام جمع ہے اس سے انبیاء کا تفرقہ اونچا ہوتا ہے، انبیاء کا تفرقہ اونچا ہوتا ہے۔ اور پھر انبیاء کا جو مقام جمع ہے، انبیاء علیہ السلام کا مقام جمع ہے، ان کے مقام جمع سے حضور علیہ السلام کی کیفیت تفرقہ اونچی ہوتی ہے۔ آقا کا جو لمحہ تفرقہ ہے وہ انبیاء کے جمع کے مقام سے اونچا ہے، اور جب پھر حضور کا مقام جمع آتا ہے اس کا تو ادراک ہی کسی کو نہیں، اس کا تو ادراک کسی کو نہیں۔ یہ وہ مقام جمع کا لمحہ ہے جس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لی مع اللہ وقتن، مجھے کبھی کبھی اللہ پاک کی معیت، اللہ پاک کی خلوت اور اللہ پاک کی تنہائی اور اس کی معیت میں ایک ایسا مقام جمع نصیب ہوتا ہے کہ جہاں صرف میں ہوتا ہوں اور میرا خدا ہوتا ہے، وہاں نہ فرش ہوتا ہے نہ عرش ہوتا ہے، نہ سدرہ ہوتی ہے نہ جبرائیل ہوتا ہے، نہ جن و ملائک ہوتے ہیں نہ انس ہوتے ہیں۔ اور جب میں اللہ کے ساتھ خصوصی معیت کے مقام میں جمع ہوتا ہوں تو نہ کوئی نبی اور پیغمبر اس کیفیت کو پا سکتا ہے اور نہ کوئی جبرائیل جیسا فرشتہ اس کیفیت کے قریب بھٹک سکتا ہے۔ تو یہ مقام جمع اور مقام تفرقہ ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ہر ایک کی بات اس کے حسب حال ہوتی ہے نا، ہر ایک کی حال اس کے حسب حال ہوتی۔ تو جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام تفرقہ کی بات کریں گے تو اس مغالطے میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ اولیاء کو تو مقام جمع مل رہا ہے تو حضور کو مقام تفرقہ ہے، نہیں۔ تو میں نے نقطہ سمجھا دیا، اولیاء کا تفرقہ، مقام تفرقہ ہماری کیفیت جمع سے اونچا، اور پھر اولیاء کا مقام جمع اور انبیاء کا مقام تفرقہ ان کے جمع سے اونچا، اور انبیاء علیہ السلام کا مقام جمع، سب انبیاء کا ان کا مقام جمع کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جب طور پر گئے تو جا کے دیدار مانگا، یہ مقام تفرقہ تھا۔ کہا رب ارنی، اے اللہ مجھے اپنا آپ دکھا، اپنا آپ۔ تو یہ ان کے شان نبوت میں مقام تفرقہ تھا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ طور پر پہنچے تو اللہ کا دیدار مانگا۔ جب حضور، یہ ان کا معراج تھا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے معراج پر پہنچے جو حضور کا طور تھا، مقام او ادنا، قاب قوسین او ادنا، ان کو جب خلوت ملی تو مانگا کہ مولا ذرا مکھڑا دکھا دے، اور آقا جب اس مقام پر پہنچے تو دیدار طلب نہیں کیا۔ دیدار معراج کے واقعے میں ایک روایت بھی نہیں ملتی کہ حضور علیہ السلام نے عرض کیا ہو کہ مولا اپنا دیدار کرا، اپنا دیدار کرا۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے بھی اس نقطے پر اشارہ فرمایا ہے کشف المعجوب میں، تو فرماتے ہیں کہ جو نبی مقام تفرقہ میں ہوتے ہیں وہ خلوت پاتے ہیں اور دیدار مانگتے ہیں، وہ جا کر دیدار مانگتے ہیں، اور حضور کا مقام جمع یہ ہے کہ انہیں دیدار کروانے کے لیے خود بلایا جاتا ہے، حبیبا تجھے اپنا دیدار کراؤں، دیدار کراؤں۔ تو انبیاء کا مقام تفرقہ اولیاء کے مقام جمع سے بلند، اور پھر انبیاء کے مقابلے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام تفرقہ باقی انبیاء کے مقام جمع سے بلند، اور پھر حضور کے اندر جو احوال ہیں وہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، حضور کا مقام جمع تفرقہ سے بلند۔ تو ایک کے مقام کا دوسرے سے مقابلہ نہیں ہے۔ اب یہ بات سمجھ لینے کے بعد اب عرض کر دیتا ہوں، یہ جو آیت کریمہ پڑھی اس کی بھی ایک تفسیر مقام تفرقہ پر ہے، ایک تفسیر مقام جمع پر ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم کی خاطر صبر کیجئے، اللہ کے حکم کی خاطر صبر کیجئے۔ کیوں؟ صبر دو چیزوں پر ہے، بولیے، صبر دو چیزوں پر ہے۔
ایک تو احکام ربوبیت کے اجرا پر صبر کیجیے، اللہ پاک کی ربوبیت کے احکام جو جاری ہوئے اور احکام ربوبیت کا جو اجرا انسان کی زندگی میں اور پھر پیغمبرانہ زندگی میں جو ہوتا ہے بڑے اونچے درجے کا، اس پر صبر درکار ہو، کیونکہ جب وہ، اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال محبت کی مشقتوں میں صبر کرنا۔ جب محبت کا تعلق استوار ہو جاتا ہے اس میں مشقتیں اور تکلیفیں آتی ہیں، محبت بغیر مشقت اور تکلیف کے نہیں ہے۔ اور کسی نے کہا بھی جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، اور جفا نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ جو جفا عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، اور جفا نہ ہو تو محبت کا کچھ مزہ ہی نہیں۔ وہ محبت کیا ہے جس میں ہجر اور فراق کا تڑپنا نہ ہو؟ وہ محبت کیا ہے جس میں محبوب کے دیدار کی آرزو میں حسرت نہ ہو، اور جس میں تکلیف نہ ہو، جس میں پریشانی نہ ہو، جس میں مشقت اور اذیت نہ ہو؟ یہی مشقت، یہی تکلیف، یہی پریشانی، یہی ہجر اور فراق، یہی تو وہ آگ ہے جس پر محبت پکتی ہے، جس پر محبت کو تڑکا لگتا ہے، جس پر محبت کو تڑکا لگتا ہے۔ یہ وریام علی محسن صاحب کو تڑکا لگا ہوا ہے نا، تڑکا لگا ہوا ہے، وریام علی محسن صاحب صاحب تڑکا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ مشقتیں، یہ تکلیفیں، یہ اذیتیں، یہ پریشانیاں، یہ ہجر، یہ فراق، یہ ساری مشقتیں، اس سے محبت کو تڑکا لگتا ہے، محبت پختہ ہوتی ہے، محبت کامل ہوتی ہے، اپنے معراج کو پہنچتی۔ تو محبت کے احوال میں مشقتوں کا ہونا ضروری ہے، اور جب ربوبیت کا اجرا ہوتا ہے، احکام ربوبیت کا اجرا ہوتا ہے، اللہ کی ربوبیت کے احکام جب بندے پر جاری ہوتے ہیں، رضا کے احکام جاری ہوتے ہیں، تفویض کے احکام جاری ہوتے ہیں، اللہ کی قدر اور جبر کے احکام جاری ہوتے ہیں، اس کی تقدیر کے احکام جاری ہوتے ہیں، اس کے احکام بندگی کے احکام جاری ہوتے ہیں، تو ان احکام کے جاری ہونے سے انسانی زندگی میں تکلیفیں آتی، مشکلیں آتی۔ ایسی مشکلوں میں انسان پتھر بھی کھاتا ہے، انسان تانے بھی کھاتا ہے، انسان گالیاں بھی کھاتا ہے، مخالفتوں کا سامنا بھی ہوتا ہے، مزاحمتیں بھی ہوتی ہیں، مخالفوں کی تنقیدیں بھی ہوتی ہیں، الزام اور تہمتیں بھی ہوتی ہیں، پتھر بھی لگتے ہیں، تلواریں بھی ہوتی ہیں، گولیاں بھی چلتی ہیں، قید و بند بھی ہوتا ہے، وطن سے ہجرت بھی ہوتی ہے، گھر بار بھی چھوٹتے ہیں، کاروبار بھی چھوٹتے ہیں، عزت پہ حملے بھی ہوتے ہیں، جان پر حملے بھی ہوتے ہیں، مال پر حملے بھی ہوتے ہیں، بیوی بچے اولادیں بھی چھوٹ جاتی ہیں، خونی رشتے بھی کٹتے ہیں۔ یعنی جیسے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، بھوک بھی آتی ہے، ہر قسم کی تکلیفیں آتی ہیں۔ یہ ساری تکلیفیں دو طرح کی ہیں، یا احکام ربوبیت کے اجرا میں، یا احوال محبت کی مشقتوں میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں آئیں، گھر بار چھوٹا، قید ہوئے، پتھر کھائے، تلواریں کھائیں، نیزے کھائے، تیر کھائے، وطن چھوٹا، ہجرتیں کی، میدان جہاد میں گئے، بے آرام ہوئے، خون بہے، یہ ساری تکلیفیں آئیں۔ احکام ربوبیت جاری ہوا، حق بندگی ادا کرنے میں تکلیف اٹھائی، اور احوال محبت جاری ہوئے تو محبت کا حق ادا کرنے میں بھی تکلیفیں اٹھائیں۔ ان تکلیفوں کو، تکلیفوں کا پورا ماحول ہے، کبھی باہر نکلتے ہیں دشمن تانے دے رہے، کوئی ساحر جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی مجنوں اور معاذ اللہ پاگل کہہ رہا ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو دنیا چاہیے تو دنیا دے دیں، چھوڑ دیں یہ کام، کوئی کہہ رہا ہے آپ کو عرب کی سلطنت کا بادشاہ بناتے ہیں، یہ چھوڑ دیں توحید کا دھندا، کوئی کہہ رہا ہے آپ سے عرب کی خوبصورت ترین عورت شادی میں دے دیتے ہیں، چھوڑ دیں تبلیغ دین کا قصہ۔ اندازہ کر لیں یہ تانے، دشمنوں کی یہ تہمتیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر کتنے وار ہوتے ہوں گے، کتنی تکلیف بیتتی ہوگی کہ وہ دوزخ کے گڑھے میں گرنے والی انسانیت کو بچا کر فلاح کی طرف بلا رہے ہیں، اور وہ ناداں انسان
اپنے نبی کو کیا سمجھ رہے ہیں اور کیا کیا تانے دے رہے ہیں. کبھی نکلتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں، جانوروں کی اوجھڑی آقا کی گردن پہ ڈال دی جاتی، کبھی سجدے میں جاتے ہیں پتھر پشت پر رکھ دیا جاتا ہے، کبھی پتھر چہرے انور پر مارے جاتے ہیں، کبھی 3 سال تک سارے مکہ کے لوگوں نے مل کر بائیک آؤٹ کر دیا، کھانا پینا رشتہ تعلق آنا جانا سب کچھ بند. آقا کے خاندان کے مومن لوگ اور چند اہل ایمان جو حضور کے ہو گئے تھے وہ سارے 3 سال ایک گھاٹی میں بند پڑے رہے. کبھی تیروں کی بارش، کبھی نیزوں کی بارش، کبھی تلواروں کا محاصرہ، کبھی وطن چھوٹا، کبھی 2-3 راتیں غار میں چھپ کے بیٹھے ہیں، ہجرت کر کے کبھی مدینہ پہنچتے ہیں اور وہاں پھر غزوے ہیں، جنگیں ہیں، کبھی پتھر لگ رہے ہیں، کبھی دانت مبارک شہید ہو رہے ہیں، کبھی خون رخ انور سے بہ رہا ہے، کبھی بے ہوشی ہو رہی ہے، کبھی زخمی ہو رہے ہیں. یہ سارا ماحول دشمنی اور عداوت کا جو ارد گرد جمع ہو گیا تھا، گرم ہو گیا تھا، فقط اللہ کی توحید کی اشاعت پر، اللہ کے دین کے فروغ پر، اللہ کے پیغام کو انسانیت کے ایک ایک کونے تک پہنچانے کی خاطر، اللہ کی بندگی کا سلیقہ بندوں کو سکھانے کی خاطر، اللہ کے دین کے احکام کی اقامت کی خاطر، یہ جو حکم الہی پر اتنی مشقتیں، اتنی اذیتیں، اتنی تکلیفیں، اتنے مصائب، اتنے آلام کا ماحول گرم ہو گیا تھا، اس پر بتقاضائے بشریت، بشری اور انسانی تقاضے کے تحت کبھی کبھی قلب و اطہر پر، دل مبارک میں بوجھ اور پریشانی تو آتی ہوگی نا. وہ جو کبھی بوجھ اور پریشانی آئی تو رب کریم گویا ہوئے، فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، میرے حبیب اپنے دل پر بوجھ نہ لا. یہ جو گستاخیاں کر رہے ہیں، یہ جو کافر تانا زنی کر رہے ہیں، یہ جو مشرک تکلیفیں دے رہے ہیں، یہ جو دین کے دشمن اذیتیں دے رہے ہیں، میرے حبیب میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، جان رہا ہوں، دل پر بوجھ نہ لا، رب کے حکم کی خاطر صبر کیے رکھ، رب کے حکم کی خاطر صبر کیے رکھ. اور پھر کیا ہو؟ صبر کیے رکھ. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، ان کو نہ دیکھ کہ یہ تمہیں پتھر مارتے ہیں، ان کی آنکھوں کو نہ دیکھ کہ غیظ اور غضب کی بری ہوئی آنکھیں تمہیں تیری طرف تکتے ہیں، انہیں نہ تک، مجھے تک. محبوب ان کو نہ دیکھ، ہمیں دیکھ، ان کی طرف نگاہ نہ کر، ہماری طرف نگاہ کر، دھیان ادھر نہ کر، ہماری طرف دھیان کر، ہمیں دیکھ. کیا؟ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب انہوں نے اگر اپنی تلواروں سے تمہیں گھیر رکھا ہے تو پیارے ہم بھی تو ہیں، ہم نے بھی اپنی پیار بری نگاہوں سے تمہیں گھیر رکھا ہے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، بے شک تو ہر وقت ہماری آنکھوں میں ہے، ہر وقت ہماری آنکھوں، ہماری نظروں میں ہے. اگر ان کی تلواروں نے تمہیں گھیر رکھا ہے تو حبیب یہ بھی تو دیکھنا کہ میری پیار بری آنکھوں نے بھی تمہیں گھیر رکھا ہے، میرے پیار محبت بری نظروں نے بھی تمہیں گھیر رکھا ہے. اور یہ ہر وقت اگر تیرا تعاقب کرتے ہیں تاکہ تمہیں تکلیف اور اذیت دیں تو محبوب ہماری نگاہوں کو بھی تو دیکھنا، ہماری نگاہیں بھی تو ہر وقت تمہیں دیکھتی رہتی ہیں، ہر وقت ہماری نگاہیں بھی تمہیں دیکھتی رہتی ہیں اور تمہیں تکتی رہتی ہیں. لہذا یہ دیکھ، انہیں نہ دیکھ، ہمیں دیکھ. ان کو دیکھے گا تمہیں غم آئے گا، ہائے ہائے ہائے، ہمیں دیکھے گا تو سارے غم بھول جائے گا. یہ دو نسبتیں ہیں. آگے میں مضمون کی طرف اب نہیں جانا چاہتا، میں خود رک رہا ہوں چونکہ وقت پورا ہو گیا ہے، ختم کرنا چاہتا ہوں. اصل آگے دونوں تفسیریں شروع کی تو ختم نہیں ہو سکیں گی اس وقت میں، انشاءاللہ اگلے خطاب میں رکھوں گا. میں اس نقطے کو سمجھا کر بات ختم کرنا چاہتا ہوں. سمجھایا یہ جا رہا ہے میرے حبیب وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کے حکم پر صبر کر. اور طریقہ یہ ہے کہ ان کو نہ دیکھ، اگر تانا دینے والوں کے تانے کو سنے گا تو یقیناً تیرے دل میں غم آئے گا، تیرا دل دکھی ہوگا. ان کی آوازیں، یہ آوازیں کس رہے ہیں، ان کی آوازوں پر نہ جا، اوپر کی آواز سن. ایک آواز وہ بھی تو ہے
جو جبرائیل میری طرف سے لا رہا ہے. طٰہٰ یاسین والضحیٰ واللیل اذا سجا یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر. اے کملی اوڑھ کے لیٹنے والے پیارے، اے چادر کی جھومر مار کے لیٹنے والے پیارے، اے چاشت کی طرح چمکنے والے مکھڑے والے، اے سیارات کی طرح پیاری پیاری زلفوں والے، اے پاک دل والے، اے سوہن من موہن. ادھر یہ آوازیں، کوئی تمہیں ساحر، کوئی جادوگر، کوئی مجنوں کہہ رہا ہے، ان کی آوازوں پر کان نہ دھر، تجھے پریشان کریں گی. یہ آواز سن، کوئی کملی والا بھی تو کہہ رہا ہے، کوئی مکھڑے والا کہہ رہا ہے، کوئی زلفوں والا کہہ رہا ہے، کوئی یاسین و طٰہٰ کہہ رہا ہے، کوئی مزمل و مدثر کہہ رہا ہے. انہیں نہ سن، ہمیں سن. انہیں نہ تک، ہمیں تک. ان کی تلواروں کا گھیرا نہ دیکھ، ہمارے پیار کا گھیرا دیکھ، ہماری پیار بھری نظروں کا گھیرا دیکھ. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. اور دھیان اس طرف رکھ، ادھر سے دھیان ہٹا لے. انہیں کہنے دے جو کہتے ہیں. ہائے ہائے، انہیں کہنے دے. یہ پیدا ہی کہنے کے لیے ہوئے، یہ پیدا ہی تانے کے لیے ہوئے، یہ پیدا ہی تنقید کے لیے ہوئے، یہ پیدا ہی حق کی مخالفت کے لیے ہوئے. انہیں اپنا کام کرنا ہے، انہیں کرتے دے، کرنے دے، انہیں کرنے دے. تو اپنا کام جاری رکھ اور دھیان ہماری طرف رکھ، دھیان ہماری طرف رکھ. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا. ہماری طرف دھیان کر. ہم بھی تو ہیں کہ ہر وقت تجھے اپنی آنکھوں میں رکھتے ہیں، ہر وقت تجھے اپنی نگاہوں میں رکھتے ہیں اور اپنی پیار کے گھیرے میں رکھتے ہیں. جدھر جدھر تو جاتا ہے ہماری نگاہیں تیرا تعاقب کرتی ہیں. تو سجدے میں ہوتا ہے تو تمہیں سجدے میں دیکھتے ہیں، تو قیام کرتا ہے تو تجھے قیام میں دیکھتے ہیں. تیرا چہرہ اوپر اٹھتا ہے تو اوپر دیکھتے ہیں، نیچے جھکتا ہے تو اس حال میں دیکھتے ہیں. تو ہر وقت ہماری نگاہوں میں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اپنے پیار کے تعلق میں گم کر کے دنیا کے غم سے بے نیاز کر دیا. لب لباب کیا ہوا؟ اب میں نے عرض کیا کہ 2 تفسیریں ابھی شروع نہیں کی میں نے، اس لیے کہ وقت نہیں. غالباً آج کیا تاریخ ہے؟ اگلے جمعے پر انشاءاللہ، اگلے جمعۃ المبارک کے خطاب میں اس آیت کی اگلی 2 تفسیریں بیان کروں گا. آج کا درس اور سبق اتنا ہے کہ دنیا تو غموں کی جگہ ہے، دنیا غموں کی جگہ ہے، دکھوں کا شہر ہے دنیا، اور رنج و الم کا گھر ہے، اور طعن و تشنیع اور مصائب و آلام کا ڈیرا ہے دنیا. اب یہ تو اس سے دنیا تو اپنی حقیقت سے باز نہیں آ سکتی. دنیا اپنے حال سے، آپ چاہیں کہ آگ جلانا چھوڑ دے تو آگ نے تو جلانا ہے، وہ تو جلائے بغیر رہ نہیں سکتی. تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ بس آگ کی طرف دھیان رکھیں اور جلتے بھی رہیں اور پگھلتے بھی رہیں اور کڑتے بھی رہیں. ایک دوسرا حل یہ ہے کہ آگ میں تو گرنا ہی ہے مگر ابراہیم بن جا. آگ میں تو گرنا ہی کرنا ہے، اس سے بچ نہیں سکتے. آگ میں گر مگر ابراہیم بن جا. اور وہ کیا کہ آگ میں جسم رکھ اور من مولا کے گلزار میں منتقل کر دے. تو جسم تیرا آگ میں ہو، دھیان تیرا یار کے گلزار میں ہو، آگ جلانا چاہے بھی تو جلا نہیں سکتی. پھر مولا کی آواز آئے گی، پھر آواز آئے گی یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. اے آگ، بے شک تیرا کام جلانا ہے، جلا، مگر تیرے جلانے والے عمل سے میرا ابراہیم نہ جلے، اسے ٹھنڈک پہنچے. پھر نظام بدل جاتا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ دنیا کے غموں کی طرف دھیان کریں تو غم ختم نہیں ہوتے. غم ختم کرنے کا طریقہ ایک ہی ہے کہ ان کو دنیا کو جو کرنا ہے کرنے دیا کریں، جو کرنا ہے کرنے دیا کریں. من کو مولا کی محبت میں مگن کر لیں. اگر دھیان ادھر کا لگ جائے تو دنیا نہ جلاتی ہے، نہ گھبراتی ہے، نہ راہ سے ہٹاتی ہے. دنیا پھر کچھ بھی نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ کف تعسف مل مل کے پھر دنیا گر جائے گی
اور بندہ منزل مقصود کو جا پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیاوی زندگی میں ایمان اور اللہ کے تعلق میں استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔